نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورہ البقرہ کی آیت جو میں نے مسنون خطبے کے بعد پڑھی ہے، ہمیں یہ حکم دیا ہے حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو ساری نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، خاص طور سے بیچ کی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے با ادب ہو کر کھڑے ہو جاؤ، وقوموا، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے با ادب ہو کر۔ سورہ البقرہ کی آیت کریمہ ہے، اس آیت کی شرح ہمیشہ یاد رکھیے۔ قرآن مجید جب بھی ہم پڑھتے ہیں، اس کا جو معنی ہونے کے بعد اس کی جو شرح ہوتی ہے، وہ عمومی طور پہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، پہلے علماء نے، صحابہ نے، تابعین نے اس آیت کا کیا معنی بتایا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں تفسیر کے، وہ اس آیت کا یہ معنی لکھتے ہیں جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے۔ یأمر تبارک و تعالی، اللہ اس آیت میں حکم دے رہا ہے بالمحافظۃ علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت کریں، فی اوقاتہا، سب سے پہلے
نماز وقت پر پڑھے، نماز وقت پر پڑھے، وحفظ حدودها وادائها، اور اس کے جو حدود ہیں، نماز کی شرطیں ہیں، نماز کے ارکان ہیں، نماز کے واجبات ہیں، اس کے ساتھ نماز کو ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک صحابی اندر آئے، انہوں نے سلام کیا، پہلے نماز پڑھی، پھر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیے بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی سے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ، واپس دوبارہ نماز پڑھو، اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اب یہ کسی مدرسے کا فتویٰ نہیں ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں یہ نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، واپس جاؤ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی، واپس اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کیے، آپ نے دوبارہ کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جی نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ انہوں نے سہبارہ تیسری مرتبہ نماز پڑھی، آ کر اللہ کے رسول سے سلام کر کے بیٹھے تو آپ نے کہا جاؤ نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے۔ وہ صحابی نے کہا اس سے اچھی نماز میں نہیں جانتا، اس سے بہتر نماز میں نہیں جانتا ہوں، کہاں غلطی رہ گئی ہے؟ آپ کو تعجب ہوگا میرے بھائی، نماز کا اگر فائدہ ہونا ہے، نماز کی اگر تاثیر اپنی زندگی میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اچھا اس سے آگے بڑھ کر اگر میں کہوں نماز کی طاقت اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ نماز ویسی پڑھیں جیسی نماز نبی نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ وہ صحابی 3 بار ریپیٹ کیے انہوں نے نماز کو، تینوں مرتبہ نبی نے کہا نہیں نماز نہیں ہوئی۔ پھر غلطی جانتے ہیں کیا تھی ان کی نماز میں؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم رکوع تمہارا صحیح نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ غلطی کیا ہوئی تھی؟ رکوع صحیح نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے 3 بار بھیج دیا جاؤ نماز پڑھو۔ ہماری نمازوں میں ہم چیک کریں کہ ہماری نمازوں میں 9 شرطیں ہیں، ہماری نماز میں 14 ارکان ہیں، ایک نماز میں 14 ارکان ہوتے ہیں، ہماری نماز میں 8 واجبات ہیں، ہم نماز وقت پہ پڑھ رہے ہیں یا پھر 2 نمازوں کو ملا کے پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز میں خشوع خضوع ہے، اگر ہے تو اللہ کا کلام غلط نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا نماز اگر آپ یہ ساری شرطوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس نماز کا کردار آپ اپنی زندگی میں دیکھو گے انشاءاللہ۔ بخاری کی جو حدیث ہے ہمارے پاس، اس کا ایک بڑا مقام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بخاری میں پیش کیا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے، بیچ میں ایک بادشاہ نے دونوں کو پکڑ لیا، اور وہ جو بھی اگر بیوی بولتے تو پھر وہ ان کے ساتھ غلط ارادہ رکھتا، حدیث میں باقاعدہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس نے ان کو بھی پکڑ لیا۔ حدیث کے الفاظ ایسے ہیں، جب بادشاہ نے حضرت ابراہیم کی بیوی کو پکڑ لیا، ابراہیم علیہ السلام نماز میں کھڑے ہو گئے۔ جاؤ حدیث پڑھ کے دیکھو، قام یصلی، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ باقاعدہ صحیح بخاری میں حدیث ہے یہ، وہ جیسے ہی ہاتھ لے کر جاتا لگانے کے لیے، اس کے ہاتھ شل ہو جاتے۔ بادشاہ کے ہاتھ شل ہونے کا مطلب لکوا لگ جانا بولتے نہیں، ہاتھ گر جاتا، پیرالائز ہو جاتا ہے۔ وہ ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا، یہ نماز میں کھڑے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ نماز کی وہ طاقت، وہ تاثیر ہے کہ وہ ہاتھ نہیں لگا پا رہا ہے۔ آخر میں ہار کر اس نے کہہ دیا نہیں، یہ کچھ اور چیز ہے۔ اگر ہماری نماز ابراہیم علیہ السلام نے جیسے خشوع سے پڑھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا کوئی بھی حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کبھی بھی ٹینشن ہوتا، مسئلے بہت سارے دماغ میں آ جاتے، کیا کرنا ہے سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے فزع الی الصلاۃ۔ آپ اس کا معنی اردو میں بہت اچھا معنی ہے، آپ نماز کی طرف لپکتے، آپ نماز پڑھتے نہیں، آپ کے ذہن میں پہلا خیال آتا پریشانی کو اگر دور کرنا ہے، یہ ٹینشن سے باہر نکلنا ہے، مسئلے کو حل کرنا ہے،
وضو بنا کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ مسئلے کو حل کرے گا۔ کبھی ہمارے دماغ میں نہیں آتا، یہ کبھی ہمارے دماغ میں نہیں آتا۔ قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے، ہم سب کو اس کی سخت ضرورت ہے۔ جی ہاں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اللہ کی مدد حاصل کرو 2 چیزوں کے ذریعے سے۔ اے ایمان والوں، اللہ کی مدد، اپنی زندگی میں اللہ کی مدد حاصل کرو، بہت ضروری ہے اللہ کی مدد۔ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یاد رکھو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، سبحان اللہ۔ اے ایمان والوں، اللہ کی مدد اگر زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہو، 2 چیزیں ایسی ہیں اللہ کی مدد فوراً آئے گی، اور وہ ایک ہے صبر۔ بڑی طاقت ہے صبر میں، صبر میں بڑی طاقت ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ صلاۃ، سبحان اللہ، نماز۔ نماز، صبر اور نماز، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں اللہ کی مدد فوراً آئے گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے بچوں کو ان کے جیسا بنائے۔ ان کا ایک نام ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا، حمامۃ الحرم، حرم کا کبوتر، کیا بولتے ہیں ان کو؟ حرم کا کبوتر۔ کبھی بھی حرم کے اطراف رہتے، جیسا ایک کبوتر اطراف میں رہتا ہے، ویسا زیادہ وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا حرم میں گزرتا۔ حبر الامہ ان کا دوسرا لقب ہے، حبر الامہ۔ حبر کہتے ہیں عالم کو، ساری امت کے عالم ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ نے بڑا علم دیا ان کو، علم سے نوازا اللہ نے۔ اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جیسا بنائے، عالم بنائے۔ جی ہاں، بہت بہت بڑی شخصیت ہیں، سبحان اللہ۔ یہ سفر میں جا رہے ہیں عبداللہ ابن عباس، اور ہاں ان کو ایک اور جملہ بھی کہا جاتا ہے، مفسر قرآن۔ کیا بولتے ہیں؟ مفسر قرآن۔ تمام صحابہ اکرام میں قرآن کی تفسیر، ماشاءاللہ اللہ نے ان کو اس میں ملکہ عطا فرمایا۔ یہ جا رہے ہیں، ایک شخص آیا دوڑتے ہوئے، سفر میں ہیں، کہا تمہارے بھائی کا، سگے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ سگا بھائی مر جائے، جو سگے بھائی مر جائے تو حالت کیا ہوتی ہے، اس سے پوچھا جائے جس کے ساتھ یہ گزرتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اس موقع پر ہمارے جتنے بھی لوگ اس مسجد کے یا ہمارے اطراف و اکناف کے جن کا انتقال ہوا ہے، اللہ عز و جل ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے ساتھ جو بازو پیر سے پیر لگا کر کسی زمانے میں کھڑے ہو کر جو نماز پڑھتے تھے نا، آج وہ ہمارے ساتھ اگر نہیں ہیں تو ہمارا یہ حق بنتا ہے، ایک دوست ہونے کے ناطے، ایک بھائی ہونے کے ناطے، ہر دعا میں ہمیں انہیں یاد رکھیں۔ سگا بھائی مر چکا ہے، سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عباس نے ایک کام کیا، جاتے جاتے سواری کو تھوڑا سائیڈ میں لیے، ایک جھاڑ کے نیچے، درخت کے نیچے اپنی سواری کو باندھے اور نماز میں کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی ان کو خبر ملی کہ ان کا سگا بھائی مر چکا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ پہلے تو جو دعائیں پڑھنی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھے۔ اس کے بعد یہ سائیڈ میں گئے، درخت کے پاس اپنی سواری کو باندھ دیے، اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پوچھنے والوں نے ان سے سوال کیا، آپ نماز یہ وقت پر، جب تمہیں بھائی کے موت کی خبر دی جا رہی ہے، آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس سے اس کا کیا لینا ہے؟ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو ان کو جواب دیا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے جب پریشانی آتی ہے تو 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ کی مدد ملتی ہے، ایک صبر ہے اور ایک نماز ہے۔ یہ میرا پریشانی کا ٹائم ہے، میرا سگا بھائی مرا ہے، مجھے اس وقت اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اس لیے میں نماز میں کھڑا ہوں تاکہ اللہ میری مدد فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کر کے دیکھیے، میں ہمیشہ بولتا ہوں، اگر کسی کی بیوی آپریشن تھیٹر میں ہے، تم جاؤ نماز میں کھڑے ہو جاؤ۔ کسی کی ماں آپریشن تھیٹر میں ہے، تم جاؤ نماز میں کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی کسی کی بچی ہے، کسی کا بچہ ہے، ایسے نازک حالتوں میں آپ نماز پڑھ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ اس کی تاثیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ نماز بہت بڑی چیز ہے۔ میں ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ کر بات آگے لے کر جاتا ہوں۔ کتنی پیاری حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود، میں ایک چیز آپ کو ایک اور بتا دیتا ہوں حدیث پڑھنے سے پہلے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جمعہ میں بیٹھتے ہی ماشاءاللہ امام صاحب کی تقریر ان کو ایک خوالی، ایک لولی کی طرح دکھتی ہے، وہ شاید مسجد میں آتے وقت
وہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھنے کے بجائے اللہم بسمک اموت واحیا پڑھ کر اندر آ جاتے ہیں. ایسا مجھے کبھی کبھی لگتا ہے. وہ بیٹھتے ہی جو ہے سونے کی تیاری میں رہتے ہیں. جتنی بھی نیند باقی ہے وہ یہاں ہم کر کے ختم کر لیں گے. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں دل سخت ہونے کی دلیل ہے، دل سخت ہونے کی دلیل ہے قرآن نے جسے بار بار کہا اللہ نے اس کے دل پہ مہر لگا دیا ہے، اللہ نے اس کے دل پہ زنگ لگا دیا ہے. اہل علم کہتے ہیں بیانات میں سونا، قرآن و حدیث سن کر سونا، یہ دل سخت ہونے کی ایک دلیل ہے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے ڈرو. ایک بیماری ہوتی ہے، اگر بیماری ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ وہ بیماری میں آپ کو شفائے عاجلہ کامل عطا فرمائے. اگر بیماری نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہوتا ہمارے بیانوں کا، بر وقت شروع ہوتا ہے، بر وقت ختم ہوتا ہے. نہ 6 گھنٹے کی میچ کی طرح 6 گھنٹے ٹائم ہوتا ہے، نہ T20 میچ کی طرح 3 گھنٹے ٹائم ہوتا ہے. ہمارا ٹائم بالکل مختصر، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ. باتیں اللہ کی یا تو رسول کی یا تو صحابہ کی، زندگی بنانے والی باتیں. سبحان اللہ. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں غور سے سنیے گا، ایک ایک حدیث اللہ کے لیے غور سے سنیے. دوسری چیز، جمعہ کوئی معمولی بیان نہیں ہے. جمعہ کا بیان اسے ہلکے میں نہ لیجئے. اللہ کے لیے آپ جب جمعہ میں آئے ہیں، آپ نے یہ حدیث بچپن سے سنی ہے. پہلے مرحلے میں آپ آتے ہیں اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے. دوسرے مرحلے میں آپ آتے ہیں گائے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے. تیسرے مرحلے میں آپ آتے ہیں بکرا ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے. چوتھے مرحلے میں آپ آتے ہیں مرغی، یہاں تک کہ انڈا بھی کہا گیا ہے. جب آدمی آتا ہے، امام صاحب جب آ کر ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں السلام علیکم جب امام صاحب کہہ دیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ فرشتہ، غور سے سنو، وہ فرشتہ جو ثواب لکھ رہا تھا، کیا وہ بند کر کے کتاب آسمان کی طرف چلا جاتا ہے، یا پھر وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ بیٹھ کے خطبہ سنتا ہے. سبحان اللہ. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے فرشتوں کو جمعہ کے خطبے کی ضرورت ہے، انسانوں کو نہیں ہے. فرشتہ شروع سے خطبہ سنتا ہے، امام کے سلام سے خطبہ شروع کرتا ہے، آخری وقت تک بیٹھتا ہے فرشتہ. اور ہمارے مسلمان ایسے ہیں خطبہ شروع ہونے کے بعد آئیں گے. اور بعض احباب تو ایسے ہیں ان کو معلوم ہے جماعت کا ٹائم یہ ہے، 5 منٹ پہلے جائیں گے جماعت میں شامل ہو جائیں گے. اللہ کے لیے ایسا مت کیجیے. جمعہ کا ایک خطبہ الگ ہے. یہاں تک حدیث میں کہا گیا، آپ کو میں ایک جملہ بولتا ہوں، دیکھو اس پہ عمل کرو انشاءاللہ تعالی، اس پہ عمل کرو. جو جمعہ کے دن صبح میں جلدی اٹھے، خود غسل کرے، گھر والوں کو غسل کرائے، سبحان اللہ، اللہ نے جو دیا ہے سب سے بہتر لباس پہنے، سب سے بہتر خوشبو لگائے، اور گھر سے چل کے آئے، امام کے قریب ہو جائے، بالکل نیچے کی زمین کو بار بار صاف نہ کرے، کسی کے کندھے کے اوپر ہاتھ نہ رکھے، کندھے ہٹا کر سامنے نہیں آئے. اگر آدمی نے ایسا کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، یہ قدم جو گھر سے نکلا وضو بنا کر جمعہ کے لیے، یہ قدم وہ رکھتا ہے، تو پھر اللہ کے نبی کا جملہ ہے صیام سنۃ و قیام سنۃ. پہلی بار 10 سال پہلے مسجد رحمانی میں یہ حدیث پڑھا میں شیخ البانی کی صحت کے ساتھ، مجھے خود تعجب ہوا، اتنا ثواب ہے. سبحان اللہ. ایک قدم جو آپ رکھتے ہیں یہ 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب ہے. ایک قدم آپ رکھتے ہیں یہ 1 سال نفل روزہ رکھنے کا ثواب ہے. جمعہ نارمل چیز نہیں ہے، جمعہ نارمل چیز نہیں ہے. آپ کے ایک ایک قدم پر 1 سال کا ثواب اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے. اور اسی جمعہ کے اندر دیکھو، کوئی غلطی کرے تو روکنا ہے، مگر جمعہ میں نہیں. صرف زندگی میں ایک ہی بیان ایسا ہے، اور وہ جمعہ کا بیان ہے. اگر بازو والا غلاٹا بھی کر رہا ہے، گڑبڑی بھی کر رہا ہے، آپ اسے روکیں گے نہیں. اگر آپ روکیں گے تو تمہارا جمعہ چلا جائے گا. سبحان اللہ. اس کے لیے یہ ایک چیز ایسی ہے، یہ ہمارا کیا بولتے ہیں نا، شاعر اسلام میں سے ہے، اسے اہمیت دیجیے. جی ہاں، برسبیل تذکرہ جمعہ پر میں کہہ دیا. نماز کے بارے میں یہ حدیث سن لیجئے. راوی حدیث ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای العمل افضل، اے میرے نبی سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ دیکھو، جب بھی نبی سے پوچھا گیا
تمام اعمال میں سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی کا جو جواب ہے غور سے سنو، جو الصلاۃ علی وقتہا، کیا جواب ہے؟ الصلاۃ علی وقتہا. یاد رکھو، نبی سے جب سوال کیا گیا، بخاری میں بھی حدیث ہے، حدیث مسلم میں بھی ہے، ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے جواب دیا نماز. نماز وقت پہ پڑھنا بہت بڑی بات ہے. نماز پڑھنا نہیں، نماز پڑھنا نہیں، نماز وقت پہ پڑھنا. اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں، آپ بھی اللہ کے شکر گزار بنیے. جی ہاں، نماز کا وقت جب شروع ہوتا ہے، کبھی کبھی میں مکے میں دیکھتا ہوں حرم کے اندر 3:30 بجے عصر کی اذان ہو رہی ہے. کتنے بجے؟ کئی لوگ پریشان ہیں، زندگی میں کبھی ہم 3:30 بجے عصر کی اذان نہیں سنے. حرم میں 3:30 بجے اذان ہو رہی ہے، مدینے میں 3:30 بجے اذان ہو رہی ہے. سبحان اللہ. پڑھیں کہ نہیں پڑھیں؟ اس لیے کہ یہاں پڑھے نہیں کبھی زندگی میں 3:30 بجے، کبھی زندگی میں اول وقت میں نماز نہیں پڑھے. جب بھی آپ حج پر جائیں، عمرے میں جائیں، آپ دیکھیے گا مکہ ہو یا مدینہ ہو، سارے سعودی عرب کے اندر نماز پہلے وقت میں ہوتی ہے، وقت پر نہیں ہوتی. کب ہوتی ہے؟ اول وقت میں ہوتی ہے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نماز وقت پر اور اول وقت پر پڑھنے کی تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. نماز وقت پر پڑھنا یہ پہلا افضل عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. پھر صحابی نے کہا، دو غور سے سنو، پورے جمعہ میں سارا جمعہ لے کر جانا ضروری نہیں ہے، جمعہ سے ایک حدیث بھی آپ لے کر چلے گئے تو یہ جمعہ کو آنا کامیاب ہے. ابن مسعود کہتے ہیں، میں نے پھر پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ نماز وقت پر پڑھنا پہلا عمل ہے، اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ کو تعجب ہوگا، الجہاد فی سبیل اللہ. کون سا؟ کون سا؟ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں گردن کٹانے سے زیادہ افضل عمل نماز کو ٹائم پہ پڑھنا ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کو؟ اللہ کے نبی نے جہاد کو سیکنڈ رکھا ہے، نماز کو پہلا رکھا ہے. سب سے افضل عمل کون سا ہے نبی سے پوچھا گیا، نبی نے کہا نماز کو وقت پر پڑھو. پھر سیکنڈ کون سا ہے؟ کہا الجہاد فی سبیل اللہ. بڑی بڑی باتیں کرتے نہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. میں دعا اللہ سے کر لیتا ہوں پہلے، پھر ہماری بڑی بڑی باتیں. اللہ فلسطین میں جو مجبور بچے ہیں، مظلوم عورتیں ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے. میری اللہ سے دعا ہے، اللہ ان کی ہم اتنا کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ وہ ظلم ان معصوموں سے ہٹائے. اللہ تعالیٰ جیسا سکون ہمیں عطا فرمایا ہے ویسا سکون اللہ ان کو بھی عطا فرمائے. مگر باتیں ہماری بڑی ہیں، ہماری باتیں بڑی ہیں. سعودی کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا، ساری دنیا پہ ہماری نگاہ ہے. ہم سے فجر کی نماز پڑھنے نہیں ہوتا ہمارے پاس. ہماری حالت کیسی ہے؟ اپنی حالت اپنے آپ میں گریبان میں جھانک کے دیکھو. ہم سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا جہاد میں جانے سے افضل یہ ہے کہ تو نماز ٹائم پر پڑھ لے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں نمازی بنائے، اللہ ہمیں نمازی بنائے. میرے بھائی، جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے، میدان جنگ میں بھی نماز. مجھے جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں مجھے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں آپ کو بھگایا گیا، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کے سر سے ہاتھ پیر سے خون نکلا، جوتوں میں خون جمع ہو گیا، آپ بے ہوش ہوئے. ہم سبھی لوگ جانتے ہیں. آپ کو ہوش آیا، فرشتے نے آ کر پوچھا آپ حکم دیجئے، طائف پہاڑوں کے بیچ میں ہے، چکی کی طرح پیس کے رکھ دیں گے پورے شہر کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی، آپ نے دعا دیا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. یہ نہیں جانتی ہے یہ قوم. اور یہ بھی کہا ہو سکتا ہے ان کے بچوں میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پیدا کرے گا. اللہ اکبر. آپ کے علم کے لیے میں بول رہا ہوں، ہندوستان میں جو آدمی آیا اور جس کے ذریعے سے ہندوستان میں دین پھیلا، لاکھوں لوگ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، وہ طائف کا ہی بچہ تھا. وہ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو. جو نبی نے اس وقت میں جو جملہ کہا نہیں، اللہ ان کے بچوں سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے گا. محمد بن قاسم الثقفی، محمد بن قاسم الثقفی، طائف میں ایک قبیلہ ہے ثقیف، وہیں کے رہنے والے، انہی کے خاندان سے تھے وہ.
6 लाख लोग उस जमाने में ये हिंदुस्तान में उनके हाथ पर मुसलमान हुए। नबी ने दुआ मांगी, कभी बद्दुआ नहीं दी, कभी बद्दुआ नहीं दी। एक जंग हुई, खंदक की जंग हम कहते हैं उसे, गड़े वाली जंग, खंदक की जंग। असर की नमाज जरा लेट हो गई, तीर उधर से भी आ रहे हैं, तीर इधर से भी जा रहे हैं, हट नहीं सकते, पोजीशन छोड़ नहीं सकते हैं। असर की नमाज इतनी लेट हो गई कि सूरज गुरूब हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जुमला निकला, अल्लाह इनके घरों को आग से भर दे, इन्होंने मेरी नमाज लेट कर दी है। मार खाए तो अपने बद्दुआ नहीं दी, मार खाए तो अपने बद्दुआ नहीं दी, नमाज में ताखीर हो गई तो नबी ने पहली बार बद्दुआ दी। सुभान अल्लाह। नमाज बड़ी अहम चीज़ है, नमाज बड़ी अहम चीज़ है। अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं, हज़रत उमर आते हैं, कभी ये एहसास लेकर आओ अपने अंदर। हज़रत उमर आते हैं, उमर की ज़बान पर एक जुमला है, हलक तो या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे नबी मैं बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों उमर, क्या हो गया है? कहा मेरी नमाज लेट हो गई उसी जंग में, मेरी नमाज, एक नमाज लेट हो रही है, एक सहाबी की ज़बान से यह जुमला निकल रहा है, मैं तो ख़त्म हो गया। तुम्हारी मेरी नमाजें कहाँ हैं? तुम्हारी मेरी नमाजें कहाँ हैं? कितनी नमाजें, कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जुमा ही पढ़ते हैं, फिर अगला जुमा पढ़ेंगे। कितने मुसलमान ऐसे हैं सिर्फ ईद की नमाज पढ़ते हैं, फिर ईद की नमाज पढ़ेंगे। कितने चाहिए आपको? अब हम पढ़ते भी हैं तो दिन में 5 में 2 पढ़ लिए, 1 पढ़ लिए। जब बच्चों से पूछा जाए बेटा आप नमाज पढ़ते हो? हजरत टाइम मिला तो पढ़ लेता हूं। क्या जुमला निकलता है? क्या जुमला निकलता है? टाइम मिला तो पढ़ लेता हूं। किसी ताजिर से पूछा जाए नमाज पढ़ते हो? नहीं, टाइम मिला तो पढ़। ये टाइम मिला तो नहीं है, मुसलमान की जिंदगी नमाज के तरफ घूमनी चाहिए, उसका हर काम नमाज के तरफ घूमना चाहिए। हदीस आगे सुन लीजिए। दूसरा अमल कौन सा है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने कहा अल जिहादु फी सबीलिल्लाह। सहाबी सुभान अल्लाह। तीसरा अल्लाह के नबी, पहले नमाज वक्त पे पढ़ना, सेकंड कहा अल जिहादु फी सबीलिल्लाह। फिर सहाबी का सवाल है उसके बाद कौन सा अमल अफजल है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये कम से कम एक हदीस इस जुमा के अंदर से आप बाहर लेकर जाएंगे इंशाल्लाह, कम से कम ये एक हदीस इंशाल्लाह। उसके बाद कौन सा अमल है? आपने तीसरा एक अमल बताया तरतीब में, नमाज, जिहाद, तीसरा एक अमल। अभी मस्जिद में अंदर आ रहा था, एक भाई मिले, कहा इतर का बोतल लाए हैं शेख? अगर ये जुमा नहीं होता तो मैं सवाल करता तीसरा अमल कौन सा, बोलो, मैं आपको एक इनाम में इतर का बोतल दूंगा। मैं, जुमा है ना, तुम्हारे साथ अल्लाह के फरिश्ते भी बैठे हैं, इसलिए मैं जुमा में सवाल नहीं करूंगा, जुमा में मैं नबी की हदीस पढ़ दूंगा तुम्हारे सामने। तीसरा अमल, फिर सहाबी पूछ रहे हैं अल्लाह के नबी उसके बाद कौन सा अमल अफजल है? अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। बिर्रुल वालिदैन, क्या कहा नबी ने? क्या कहा नबी ने? वालिदैन की खिदमत करो, वालिदैन की इताअत करो, वालिदैन की फरमाबरदारी करो। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आगे का जुमला मुझे बहुत अच्छा लगता है। आगे इब्ने मसूद के हद्दसनी बिहिन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस अल्लाह के नबी ने मुझसे बयान फरमाई। हो सके तो अरबी सीखना चाहते हो, एक जुमला अरबी का ही जुमला जो हदीस का जुमला है जहन में बिठा के जाओ यहां से। वलविस्तज़त्तुहु लज़ादनी, वलविस्तज़त्तुहु लज़ादनी। जी हाँ, 1 से 4 बार पढ़ोगे तो जुमला याद आ जाएगा। वलविस्तज़त्तुहु लज़ादनी अरबी का जुमला है। अगर मैं और पूछता नबी से, और सवाल करता, 3 ही बातें पूछे ना, और सवाल करता तो और जवाब देते, मैं यहीं ठहर गया। सुभान अल्लाह। आप इल्म हासिल करने के बारे में बोल सकते हैं, किसी भी चीज में आप ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं जो इब्ने मसूद ने कहा, वलविस्तज़त्तुहु लज़ादनी। अगर और मैं मजीद पूछता तो मेरे नबी मजीद मुझे जवाब देते। नमाज के ताल्लुक से ये बात है, सबसे अफजल अमल नमाज है। अल्लाह हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कुछ चीज़ें मैं उंगलियों पर गिनाता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 10-12 मिनट हमारे इस जुमा के रह गए हैं। इंशाअल्लाह ताला उसकी तासीर के बारे में 2 बातें बोलकर अल्लाह से दुआ कर मैं अपनी बात इंशाअल्लाह ख़त्म कर लेता हूँ। हमेशा याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह से हमेशा दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला मौत जो है अल्लाह अच्छी हालत में अता फरमाए। अच्छी हालत से मुराद सजदे में, रुकू में, रुकू करते हुए, सजदा करते हुए, वज़ू बनाकर नमाज को
آتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ایک صاحب رکوع میں مرے ہیں، رکوع کرتے کرتے مرے ہیں۔ میں نے پتا کیا کہ یہ کون آدمی ہے، تو پتا چلا یہ آدمی کبھی نماز نہیں چھوڑتا تھا، کبھی نماز۔ میرے ایک استاد تھے الحمدللہ، میں نے بھی ان سے علم سیکھا ہے، عمر آباد کے اندر نماز کے بڑے پابند الحمدللہ۔ مغرب کی اذان ہوئی، وضو بنائے، جماعت میں جاتے جاتے گرے، وہیں انتقال ہوا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ میں نماز کی پابندی رہے گی تو یقین مانیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انہی حالتوں میں اللہ بلا لے گا اپنے پاس انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی اپنی زندگی میں رکھیے، بہت بڑی چیز ہے۔ شہادتین کے بعد ایک ایک چیز میں انگلیوں پر گناتا ہوں۔ شہادتین کے بعد یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولنے کے بعد پہلا اگر کوئی رکن ہے وہ نماز ہے، نماز ہے۔ آگے چلیں، مومن اور کافر کے بیچ میں اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے، ہم بولتے ہیں حضرت گردن کٹ جائے گی کفر نہیں کروں گا، بولتا نہیں بولتا ہے؟ گردن کٹ جائے گی شرک نہیں کروں گا، ہمارے لوگ اکثر بہت بولتے ہیں۔ گردن کٹ جائے گی میں کفر نہیں کروں گا، گردن کٹ جائے گی شرک نہیں کروں گا۔ قرآن بھی پڑھتا ہوں اور حدیث بھی پڑھتا ہوں، دونوں آپ کے سامنے انشاءاللہ پڑھ کے بتاتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو مشرک نہ ہو جاؤ۔ کیا جملہ ہے؟ نماز پڑھو اور یعنی نماز چھوڑو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ نماز چھوڑو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ بہت بڑا جملہ ہے، ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈرو۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث نوٹ کی ہے، عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اپنے والد سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر۔ غور سے سنو یہ حدیث، ہمارے اور کافروں کے بیچ میں جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ اللہ کے رسول کا جملہ کیا ہے؟ ہمارے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اصل ڈرنے والی بات آگے آ رہی ہے۔ ہمارے اور کافروں کے بیچ میں جو فرق ہے کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ جس نے جان بوجھ کے چھوڑا، جان بوجھ کے نماز چھوڑا، یقیناً اس نے کفر کیا۔ حدیث سنے ہیں آپ اس سے پہلے؟ حدیث سنے ہیں؟ الحمدللہ۔ رات میں الارم رکھتے نا صبح میں اٹھنے کے لیے، نماز کے لیے الارم نہیں رکھتے، کام کے لیے الارم رکھتے ہیں۔ بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے الارم رکھتے ہیں، سوتے وقت ہی نیت یہ ہوتی ہے صبح میں 7 بجے اٹھیں گے۔ کروڑوں مسلمان ایسے ہیں، سوتے وقت نیت یہ نہیں ہوتی ہے کہ مجھے نماز سے پہلے اٹھنا ہے، یہ نیت نہیں ہوتی۔ سوتے وقت نیت یہ ہوتی ہے مجھے 7 بجے اٹھنا ہے۔ کیا یہ حدیث کی روشنی میں وہ لوگ نہیں آئیں گے؟ کیا اس حدیث کی روشنی میں وہ لوگ نہیں آئیں گے؟ ضرور آئیں گے۔ وہ لوگ جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہے ہیں، رات میں الارم سیٹ کر رہے ہیں نماز چھوڑنے کے حساب سے، کہاں سے اللہ ان کو کامیابی دے گا؟ اسرائیل اتنا آپ بولتے نا اسرائیل مار رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، میں اسرائیل کے پرائم منسٹر کی ایک بات بتاتا ہوں، ہماری بات نہیں، اسرائیل کے پرائم منسٹر کی ایک بات، کم سے کم یہ تو آپ ذرا اٹھ کے جھٹک کر اپنے آپ کو سنو۔ اسرائیل کا پرائم منسٹر کہتا ہے مسلمانوں سے اس وقت تک مت ڈرو جب تک مسلمان فجر نہ پڑھنے لگے۔ نہیں، یہ کہاں سمجھ میں آتا، یہ سب تم نہ بولو۔ مسلمانوں سے اس وقت تک نہ ڈرو جب تک مسلمان فجر نہ پڑھنے لگیں۔ دیکھو جب مسلمانوں کی تعداد فجر میں بڑھ گئی ہے، اگر فجر ان کی جمعہ جیسی ہو رہی ہے، جتنے لوگ جمعہ میں آ رہے ہیں اتنے فجر میں آ رہے ہیں، سمجھ لو اس دن مسلمان جاگ گیا ہے۔ وہاں سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت۔ آپ دیکھ لو فجر میں کسی بھی کھیڑے میں جاؤ، شہر میں جاؤ، اصلی مصلی دیکھنا فجر میں دیکھنا ہے۔ اصل کتنا یہ پڑھ رہا ہے، اصل یہ نمازی ہے، فجر میں دیکھنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم شرک سے دور اگر رہنا چاہتے ہیں، کفر سے دور رہنا چاہتے ہیں، ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ ہمیں نماز کا پابند بنائے۔ ایک اہم چیز بولتا ہوں، اللہ ہمیں تاثیر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے، سبحان اللہ، اور حدیث ایک جگہ پر صحیح بخاری میں بھی ہے، کتنی اچھی حدیث ہے۔ دیکھو، آخری وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آخری جملے جو نبی کی زبان سے نکلے، سبحان اللہ، وہ نماز تھے۔ اس کا جو واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جو واقعہ ایسا، عشاء کی نماز کے لیے اذان دے دی گئی ہے۔ سنے ہیں نا حدیث سنے ہیں جی؟ نماز عشاء کے لیے اذان دے دی گئی ہے، صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں،
حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہی کمرہ ہے، ایسے ہی ہے، امام کھڑے تو بائیں طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بلال نے کہا لوگ انتظار کر رہے ہیں، آپ آئیے لوگوں کو نماز پڑھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ ایسا زمین پہ رکھے، اپنے آپ کو اٹھانے کی آپ نے کوشش، بیمار ہو گئے تھے، اپنے آپ کو اٹھانے کی آپ نے کوشش کی۔ سنو جی غور سے اللہ کے لیے، میں وہ حدیث جب پڑھا مکہ میں، جب میں گیا کئی بار اللہ نے مجھے مکہ پہنچایا، مکے کی کئی ہاسپٹلس ہیں، اس میں سے ایک مستشفی نور ہے، نور ہاسپٹل، ایک ہاسپٹل ہے جس کا نام نور ہاسپٹل ہے، وہاں کی ایک مسجد میں جب میں جاتا ہوں مجھے یہ حدیث پر عمل دکھتا ہے، اس حدیث پر مجھے وہاں عمل دکھا، مجھے میرا دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ۔ ایک آدمی ہے نا ہاتھ میں سلنڈر لے کر نماز میں آتا ہے، نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں، ناک میں لگا ہوا ہے آکسیجن، ہاتھ میں سلنڈر ہے، سبحان اللہ، وہ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، اسے چلنے کی طاقت ہے، ڈاکٹر سے پرمیشن لے کر ہاتھ میں سلنڈر لے کر صف میں نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ ایسا نیچے رکھے، آپ اپنے آپ کو اٹھائے، بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے، حج کر کر آئے، بیمار ہوئے، پھر اٹھے نہیں، 3 مہینے بیمار رہے، انتقال ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت بلال ہٹ گئے، ہوش آیا تو جانتے ہیں پہلا جملہ نبی کا کیا تھا زبان پر؟ اللہ کے نبی نے پہلا جملہ پوچھا لوگ نماز پڑھ لیے کیا؟ ہوش آتے ہی، اب تو سمجھ جاؤ، پہلا جملہ ہوش آتے ہی، کیا لوگ نماز پڑھ لیے کیا؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھا، اپنے آپ کو اٹھانے کی کوشش کیا، پھر بے ہوش ہوئے، فقط افاق، تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا، آنکھ کھلی، آپ نے پہلا سوال کیا لوگ نماز پڑھ لیے؟ صحابہ نے کہا آپ کا انتظار چل رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بلال کھڑے تھے وہاں، سبحان اللہ، آپ نے کوشش کی، 3 بار میرے نبی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی آپ نے کوشش کی، 3 بار بے ہوش ہوئے آپ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کب تک آدمی کو مسجد آ کر نماز پڑھنا چاہیے، یہ حدیث دلیل ہے اس کے لیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانہ بناتے نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانہ، کب تک آدمی کو مسجد آ کر نماز پڑھنا چاہیے، یہ حدیث آخری وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی ہے وہ نماز ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری کے کچھ منٹ میرے پاس شاید رہ گئے ہیں، اگر وہ گھڑی صحیح ہے میرے سامنے جو ہے 4 منٹ 1:30 کو جو ہے تمہارا جمعہ کا وقت ہے، اس کی پابندی بھی الحمدللہ ہونی چاہیے۔ ایک تو میں نماز کی تاثیر آپ کے سامنے بتا دیا، اللہ تعالیٰ کی مدد ہماری زندگی میں آتی ہے نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ جب بھی کبھی ٹینشن ہو، زندگی میں پریشانی ہو، سکون اگر آپ چاہتے ہیں، یقین مانیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہوگی۔ کبھی حد سے زیادہ گرمی ہوتی نبی کے زمانے میں، ابھی میں پوچھا یہاں کی گرمی کیا پڑتی ہے، کہا 50 ڈگری تک جاتی ہے۔ سبحان اللہ، میں سمجھتا ہوں مکے سے کم ہے، مدینے سے کم ہے انشاءاللہ تعالی۔ مدینے میں آپ کو تعجب ہوگا، گرمی بڑھنے کے لیے دعا کرتے ہیں لوگ۔ ہاں، پورے جمعہ میں کوئی ایسے بھی رہیں گے یہی ایک جملہ لے کر جائیں گے باہر، اچھا گرمی بڑھنے کے لیے، ہاں کھجور پکنے کے لیے گرمی کی ضرورت ہے، اس لیے اس موسم میں دعا کی جاتی ہے تھوڑی سی گرمی بڑھ جائے تاکہ کھجور پک جائے۔ سبحان اللہ، ایسی سخت گرمی میں کبھی حد سے زیادہ پریشانی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے بولتے ارحنا یا بلال، ارحنا یا اے بلال، اذان دو، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، نماز سے دل کو سکون ملے گا الحمدللہ۔ اگر سکون چاہتے ہو ٹینشن کے اندر، میں نے اس سے پہلے بھی کہا، آج دوبارہ میں کہتا ہوں یہ بات انشاءاللہ، کبھی بھی جھگڑا ہو جائے بیوی سے، ماں اور بچوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے، باپ اور بچوں کے بیچ میں، بھائی بھائی کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے، میں حضرت علی کی ایک سنت دیتا ہوں آپ کو، انشاءاللہ عمل کریں گے ان کی سنت۔ بیوی سے جھگڑا ہو گیا حضرت فاطمہ سے رضی اللہ عنہا، آپس میں ہوتی ہے، وہ بھی انسان تھے، تھوڑا سا انبن ہو گئی، ٹینشن میں باہر نکلے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے ملنے گئے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہاں ہے علی؟ حضرت فاطمہ نے کہا تھوڑی سی نوک جھوک ہو گئی ہے، بات چیت ہو گئی ہے، ناراض ہو کر نکل گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا جائیں گے تو کہاں جائیں گے، سبحان اللہ، سیدھے مسجد آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے،
جی ہاں، یہ ایک صحابی کا عمل ہے. آپ کو جب ٹینشن ہو جائے، پریشانی ہو جائے، آپ مسکرائیں گے، شاید ہنسیں گے. سگریٹ پینے والا 2 پینے والا 4 پی لے گا، شاید ہو سکتا ہے پوری پیکٹ خالی کر دے. ہمارے ٹینشن میں ٹینشن دور کرنے کا طریقہ یہ ہے. شراب پینے والا 1 پیک پینے والا 2-3 پی لے گا. ہم ٹینشن کو ایسا دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت علی کو ٹینشن ہوا، سیدھا مسجد آ گئے، آ کر ایسا سر پہ ایسا ہاتھ رکھ کر سو گئے، لیٹ گئے. اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا تھا ان کو، بہت خوبصورت، بہت طاقتور. اللہ سے میری دعا ہے ہماری نسلوں کو اللہ علی جیسا بنائے. اللہ ہماری اولاد کو اللہ تعالی حضرت علی جیسا بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد آئے. حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، بہت خوبصورت بدن ہے. مٹی تھی مسجد میں، ایسی نہیں تھی مسجدیں. نبی کی مسجد میں مٹی ہوتی تھی، بارش پڑتا تو چیکڑ ہو جاتا. ساری مٹی حضرت علی کے بدن پہ لگی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے ہاتھ دیا، السلام علیک یا ابا التراب، السلام علیک یا ابا التراب. ایک نام دیا علی، حضرت علی کو اس دن نبی نے، اے مٹی کے باپ، اے مٹی کے باپ ابو التراب. ہاتھ دو، اوپر اٹھو. سبحان اللہ. آج آپ قوالیوں میں دیکھیں گے جو دوسرے احباب ہیں نا، ابو التراب کی قوالیاں گاتے ہیں. ابو التراب کی قوالیاں آپ دیکھیں گے. اس وقت پر نبی نے ہاتھ دے کر اٹھایا حضرت علی کو اور ساتھ میں لے کر گئے. اپنی بیٹی سے کہا، سبحان اللہ، ہر باپ کے لیے دلیل ہے یہ. نبی امام ہیں نبیوں کے، نبی امام ہیں نبیوں کے. آپ نے ایک سنت ہمارے لیے دی. اپنی بچی سے کہا، آج کے بعد آپ نے اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں، اگر تم نے علی کو ناراض کیا تو تم نے محمد کو ناراض کیا. میں ہمیشہ بولتا ہوں، جو باپ بیٹی کو شے دیتا ہے وہ گھر کبھی نہیں چلتا. جو باپ بیٹی کو شے دیتا ہے کبھی وہ گھر. نبی کی سنت. بہرحال ہمارا موضوع نماز ہے، ہمارا موضوع سکون ہے. سکون زندگی میں چاہتے ہو، نماز اللہ کے لیے پڑھو. اللہ کی مدد زندگی میں چاہتے ہو، نماز اللہ کے لیے پڑھو. سب سے اہم چیز میرے نوجوان بچوں، زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہو، اللہ تمہیں آگے بڑھائے. میری دعا ہے اللہ سے، اللہ آگے بڑھائے، دنیا میں بھی آگے بڑھائے، اللہ آخرت میں بھی آگے بڑھائے. دونوں چیزوں میں تم آگے بڑھو. تمہاری کمائی میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے. تمہیں ماں باپ کا فرما بردار، اللہ کا فرما بردار، اللہ کے رسول کا فرما بردار بنائے. الحمدللہ یہ کرم میرے رب کا ہے. ایک ہی جگہ میں 20 سال سے ہوں، بنگلور میں، ایک ہی مسجد میں. اللہ نے مجھے وہاں رکھا ہے. جب میں اس مسجد میں گیا، 5 سال کا جو بچہ تب تھا، آج وہ 25 سال کا ہے. جو بچہ 8 سال کا تھا وہ آج 28 سال کا ہے. میں دیکھ رہا ہوں وہ بچے کہاں پہنچے ہیں. اللہ اکبر. ایک بچہ پورے خاندان کو سنبھال رہا ہے. اس کی دولت اتنی زیادہ ہے آج. کسی زمانے میں چائے پینے کی اس کی طاقت نہیں، آج سارا خاندان. گھر نہیں، میرا جملہ غور سے سنو، گھر نہیں، پورا خاندان وہ اکیلا سنبھال سکتا ہے. اللہ اتنی دولت سے نواز رہا ہے. میں نے قریب سے وہ بچوں کو دیکھا ہے. وہ بچے کبھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، بالخصوص فجر کبھی نہیں چھوڑتے تھے. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. میرے رب کا کلام غلط نہیں ہے، اللہ کا کلام غلط نہیں ہے مسلمانوں. جی ہاں، قرآن میں رب نے کہا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، گھر والوں کو نماز کا حکم دو. ہاں کرو، نماز کا حکم دو. عورتیں بھی جمعہ میں ہیں، خواتین سے میری گزارش ہے، فجر کی نماز کو تم اٹھو، گھر کے سارے لائٹ آن کر دو، سارے فین بند کر دو. دیکھیں گے کون سوتا ہے. سارے لائٹ آن کر دو، سارے فین بند کر دو. پھر نبی کی حدیث پر عمل کرو. نبی نے کہا، اللہ رحم کرے اس بیوی پر جو شوہر کو چھیٹے مار کے اٹھائے، پانی کے چھیٹے مار کے اٹھائے. سبحان اللہ. اللہ رحم کرے اس مرد پر جو بیوی کو چھیٹے مار کے اٹھائے. تم کر کے دیکھو، انشاءاللہ تعالی سارا گھر نمازی بن جائے گا انشاءاللہ. وقت ہو چکا ہے، معذرت کے ساتھ. تمہاری مسجد کا جو ٹائم ہے میں تھوڑا اسے آگے جا چکا ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ. پڑھ کے دیکھو قرآن میں یہ جو آیت ہے نا، فجر کی نماز، پورے نمازوں کے لیے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، آپ خود اس پہ ڈٹے رہو. قرآن میں اللہ کا جو وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. غور سے سنو بھائی، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے نماز کے بعد، اللہ کا جملہ کیا ہے؟ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے ہیں. نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. اللہ نے نماز کے ساتھ رزق کو جوڑ دیا ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. آپ نماز پڑھو گے، تمہارے رزق کے دروازے اللہ کھولے گا. سبحان اللہ.
نماز کی تاثیر، نماز کی طاقت میں دوسری آخری بات بول کر اپنی بات میں ختم کر لیتا ہوں۔ پارہ نمبر 21 کی پہلی آیت، زندگی میں کبھی موقع ملے پڑھ لیجئے انشاءاللہ۔ پارہ نمبر 21 کی پہلی آیت زندگی میں موقع ملے ضرور پڑھیے گا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، آپ تلاوت کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب تمہارے اوپر اتاری گئی ہے نماز پڑھیے۔ اللہ نبی سے کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد جملہ اللہ کا سنو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ یہی عنوان مجھے دیا ہے، بے شک نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ دو طریقے کی برائیاں بہت ضروری ہے۔ شیخ میرا بچہ فون نہیں چھوڑ رہا ہے، یوٹیوب میں گانے نہیں چھوٹتے، انٹرنیٹ کے اندر بیٹھ کر گندی چیزیں نہیں چھوٹتی، اسے عربی میں کہتے ہیں فحشا، کیا بولتے ہیں؟ بے حیائی کے کام، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ بڑا مسئلہ ہے آج، بڑا مسئلہ ہے۔ نبی نے کسی زمانے میں کہا بازار سب سے گندی جگہ، مسجد سب سے اچھی جگہ ہے۔ بازار گندی جگہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں فتنے ہیں۔ آج ہر ایک کے جیب میں فتنہ ہے۔ والد صاحب سمجھ رہے ہیں بیٹا چادر اوڑھ کے سو رہا ہے، بیٹا چادر اوڑھ کر اندر سے فون میں دیکھ رہا ہے۔ اس دور میں ہم جی رہے ہیں، یقین مانیے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مولوی صاحب کے بیان میں وہ تاثیر نہیں ہے، ٹیچر کی ٹیچنگ میں وہ تاثیر نہیں ہے، مدرس کے درس میں وہ تاثیر نہیں ہے، باپ کی نصیحت میں وہ تاثیر نہیں ہے، ماں کی ممتا میں وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت میرے رب نے نماز میں رکھی۔ بچوں کو سدھارنا چاہتے ہو نماز پڑھاؤ، تمہارے بچوں سے یہ برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ بچوں کو صحیح سنوارنا چاہتے ہو، رب کا کلام غلط نہیں ہے، رب نے کہا نماز پڑھ، اس لیے کہ نماز برائی سے روکتی ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو برائی سے روکنا چاہتے ہو، نماز ہے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے نماز پڑھو۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچا اور پکا نمازی بنائے۔ اللہ نماز کو اس کے ارکان کے ساتھ، اس کے شرائط کے ساتھ، اس کے واجبات کے ساتھ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جملہ میں آپ کو بول دیتا ہوں، مرنے کے بعد ہے نا، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں غور سے سنو، مرنے کے بعد جب قبر میں ہمیں دفنا دیا جائے گا نا، 3 سوالات ہم سے ہوں گے۔ رب کون ہے، نبی کون ہے، اور تمہارا دین کیا ہے؟ ما دینوں کا، من نبیوں کا، پھر من ربوں کا۔ یہ سوالات ہوں گے قبر میں۔ اللہ ہم سب کو یہ جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد حدیث میں ایک جملہ ہے، ما علمک، ما علمک، غور سے سننا، خبر میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ، تم بھی جاؤ گے۔ دنیا میں کون سا علم حاصل کر کے یہاں آئے ہو؟ خبر میں علم کون سا ہے؟ یاد رکھو 3 چیزوں کا علم ہر مسلمان کو حاصل کرنا فرض ہے۔ تم کہیں بھی کام کرو، تمہارا جاب کوئی بھی رہے، تم آٹو چلاؤ، کار چلاؤ، گاڑی چلاؤ، کوئلے کی مل میں کام کرو، سافٹ ویئر انجینئر بنو، ڈاکٹر، کچھ بھی بن جاؤ، رب کون ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ دین کیا ہے علم حاصل کرنا فرض ہے، اور دین میں پہلی چیز نماز ہے۔ کون سی چیز؟ اس لیے نماز کے بارے میں 9 شرطیں ہیں نماز کی۔ وضو بنانا ایک شرط ہے، اس کے علاوہ اور 8 شرطیں ہیں۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں نا سب کو معلوم ہونا چاہیے نماز کی 9 شرطیں کیا ہیں۔ ذمہ داروں سے میں گزارش کرتا ہوں، بڑے بڑے چارٹ بنا کر لگاتے ہو نا مسجدوں میں، مسجد میں یہ چارٹ لگاؤ، 9 شرطیں لگاؤ مسجد میں۔ 14 ارکان ہیں نماز کے، کتنے؟ 14۔ سورہ فاتحہ ایک رکن ہے، رکوع کرنا ایک رکن ہے، سجدہ کرنا، ایسے 14 ارکان ہیں۔ ایک بھی رکن چھوٹا تو گئی نماز، ایک بھی شرط چھوٹی تو گئی نماز۔ 8 واجبات ہیں نماز میں، کتنے؟ 8 واجبات ہیں، ایک بھی چھوٹا، سجدے سہو واجب۔ اللہ اکبر۔ کسی عالم کو پکڑیے، سارا لکھا لیجئے، علماء سے تصدیق کر لیجئے، ایک چارٹ بنائیے بزبان تیلگو، پہلے تیلگو بول رہا ہوں، بزبان تیلگو، بزبان اردو، بزبان انگلش، تینوں زبانوں میں یہ چارٹ ہمارے پاس لگا رہے، آدمی بار بار پڑھتا رہے، اسے اس کا علم ہو جائے، میری نماز میں صحیح کر لوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں نماز صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار اور میں اللہ سے بھیک مانگتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، ہم دعا سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا میں جتنے مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ظلم کو دور فرمائے، بالخصوص میرے بھائی
فلسطین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کچھ نہیں کر پاتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے لوگ مر رہے ہیں، ایک گھر کے پورے لوگ مر چکے ہیں، پھر بھی سبحان اللہ میرے بھائیوں کیا ایمان ہے وہ لوگوں کا۔ وہ ایک آدمی جو بچا ہوا ہے وہ کھڑے ہو کر اوپر دیکھ کر کہتا ہے اے اللہ میں راضی ہو گیا ہوں، تو نے سب کو شہید کر دیا ہے، تو راضی ہے کیا مجھ سے؟ یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ان کے ایمان کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا فرمائے، اللہ ان سے تکلیفوں کو دور فرمائے، اللہ ان سے ظلم کو دور فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اچھی زندگی اللہ عطا فرمائے، اللہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ دنیا میں مجبور ہیں اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے، جتنے لوگ پریشان حال ہیں اللہ ہر پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یہ دعا میں ہر جمعہ میں کرتا ہوں۔ جس کے سر پہ قرض کا بوجھ ہے اللہ اسے اتنی دولت عطا فرمائے کہ وہ مرنے سے پہلے 1 روپیہ بھی اس کے سر پہ قرض نہ رہے، اللہ قرض اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کے سر پہ ماں باپ کی ذمہ داری، بچیوں کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری اور ذمہ داریاں ہیں، اللہ اسے اتنی طاقت دے کہ وہ اپنی ذمہ داری بحسن خوبی نبھا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو توحید کی دولت عطا فرمائے۔ مانگو یہ دعا، اللہ سے مانگو اللہ ہر مسلمان کو توحید عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو بدعت سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو قبر پرستی سے بچائے، ہر مسلمان کو متبع سنت بنائے، اللہ اسے عمل کی توفیق دے، اللہ اس عمل سے راضی ہو، وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم۔